ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی 10ویں تراویح پڑھی، اور آج کی تراویح میں سورہ ہود کا آخری حصہ اور سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کا کچھ حصہ شروع کا پڑھا گیا۔ سورہ یوسف یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم ترین سورت ہے، اور یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شان نزول، اس سورت کا سبب نزول کیا ہے، یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے مکہ کے لوگ، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انداز سے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نقصان پہنچانے کا ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی پر انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، یہ تہمتیں لگائی، اور طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کبھی پتھروں سے مار کر، کبھی اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال کر، کبھی راستے میں کانٹے بچھا کر۔ تو جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں، علم کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگوں کا شیوا یہ تھا، لیکن مدینے کے جو یہود تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، پہلی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، تورات کا، انجیل کا، زبور کا اور دیگر صحیفوں کا، اور ان کو آخری نبی کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے مدینہ ان کا مرکز ہوگا اور وہ سب پر چھا جائیں گے، ان کو ایک ڈر تھا۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ آخری نبی آ چکے ہیں اور بنو اسماعیل میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کی نسل میں سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب جتنے بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سب حضرت اسحاق کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہودی، عیسائی سب یہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ بنو اسماعیل میں صرف ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، دوسرے انبیاء پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہودیوں کو بڑی جلن ہوئی کہ آخری پیغمبر، آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل میں پیدا ہوتے، ہماری قوم میں پیدا ہوتے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ ان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کے ذریعے تکلیف پہنچانے لگے۔ وہ کیسے؟ یہ مکہ کے لوگوں سے، مکہ کے مشرکین سے کہتے کہ یہ سوالات تم اس سے کرو، اگر جوابات دے دے خاموش ہو جاؤ، اگر جواب نہ دیں تو ہمیں کہنا، ہم ٹھٹا کریں گے، ہم مذاق اڑائیں گے، ہمیں موقع مل جائے گا ان سے لڑنے کا۔ تو بہت ساری چیزیں وہ بول بول کر بھیجتے تھے۔
ہمارے ایک استاد تھے کیا ابھی بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب ندوی دامت برکاتہم. وہ ہمیں کمپیوٹر کلاس لیتے تھے. ان کے پاس دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ ہم سے کہا، دنیا میں جو بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے بینک لوٹے جاتے ہیں، تو یہ جو چوریاں ہوتی ہیں یہ عام لوگ نہیں کرتے، اور یہ بغیر پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ بھی نہیں کر سکتے. یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کمپیوٹر کے، انگریزی کے، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ چوریاں کرتے ہیں. تو مدینے کے لوگ بھی پڑھے لکھے تھے اور علم کا استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو پھنسانے کے لیے. تو ان لوگوں نے 3 سوالات دیے بڑے خطرناک، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اگر یہ نبی نہ ہو تو ہرگز اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے. تو 3 سوالات کیے. پہلا سوال کیا، وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی پوری دنیا پر حکومت کی؟ پہلا سوال. پھر دوسرا سوال کیا، روح کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر تیسرا سوال کیا، وہ کون سا نبی کا بیٹا ہے جو ملک شام سے مصر گیا؟ یہ 3 سوالات تھے. سوالات آ کر ہمارے نبی کی خدمت میں انہوں نے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں دیے. ایک پہلا سوال کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا؟ وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے. سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے. ذوالقرنین بادشاہ بڑا نیک بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس بادشاہ نے حکومت کی. پھر دوسرا سوال روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا، یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کا ایک امر ہے، میں نہیں جانتا. روح کے بارے میں اللہ ہی علم رکھتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے. پھر تیسرا سوال، وہ کون سا نبی کا بیٹا تھا جو ملک شام سے مصر گیا؟ تو اس تیسرے سوال کے جواب میں اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرمائی مکمل، جو آج تراویح میں پڑھی گئی سورہ یوسف. اس صورت کو اللہ نے تیسرے سوال کے جواب میں مکمل نازل فرمائی، اور پورے جوابات اس کے اندر دیے گئے. حضرت یوسف کے سلسلے میں، حضرت یوسف کے ابا یعقوب نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں. تو آپ ملک شام سے مصر گئے تھے، پورا واقعہ ہے، میں واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے باہر نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف نکات بیان کر رہا ہوں. تو آپ ملک شام سے مصر گئے، پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ نے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا، سورہ یوسف رکھا. اور اللہ نے اس سورت کو احسن القصص کہا، یعنی بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ میں بیان کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں دیگر نبیوں کے بھی قصے بیان کیے ہیں، دیگر نبیوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، لیکن کسی نبی کے واقعے کے سلسلے میں احسن القصص اللہ نے نہیں کہا، بہترین قصہ. لیکن حضرت یوسف کے بارے میں کہا. یہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیگر نبیوں کے قصے اللہ نے جو بیان کیے ہیں
وہ ایک جگہ مکمل ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیے۔ تھوڑا قصہ پہلے پارے میں، تھوڑا قصہ دوسرے پارے میں، تھوڑا قصہ 10ویں پارے میں، تھوڑا قصہ آخر میں، یعنی الگ الگ اللہ نے بیان کی۔ ایک جگہ ترتیب کے ساتھ کسی نبی کا قصہ اللہ نے مکمل بیان نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف کا قصہ ایک پارے میں ایک جگہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے مکمل بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہترین قصہ ہے، یہ احسن القصص ہے۔ اور حضرت یوسف کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں 27 جگہ ہوا ہے۔ کتنی جگہ؟ 27 جگہ، 20 پر 7 جگہ، 27 جگہ میں 24 جگہ صرف اسی صورت میں ہوا ہے، صرف اسی صورت میں ہوا ہے۔ تو بہترین قصہ، اور اللہ نے احسن کہا، اللہ نے بعض چیزوں کو احسن کہا۔ دیکھو، ایک ہے حسن، ایک ہے احسن۔ حسن کا معنی خوبصورت، احسن کا معنی خوبصورت، لیکن فرق کیا ہے؟ حسن کا معنی صرف خوبصورت، احسن کا معنی بہت زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ نے یہاں احسن کا لفظ استعمال فرمایا، اور بعض چیزوں کے لیے اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو احسن کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ نے انسان کو احسن کہا۔ پھر اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کو احسن کہا۔ احسن الحدیث، قرآن پاک جو ہے یہ بہترین باتیں ہیں، بہترین کتاب ہے۔ احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کا کلام بہترین کلام ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے دین اسلام کو، ہمارے مذہب کو احسن کہا۔ اسی طرح اللہ نے مؤذن کی آواز کو احسن کہا۔ دنیا والوں کو مؤذن کی آواز اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مؤذنین کی آواز کو احسن کہا کہ یہ بہترین آواز ہے، بغیر کسی اختلاف کے یہ دعوت دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ یوسف کو احسن کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ اور سورہ یوسف کو مختلف لوگ مختلف نام دیتے ہیں۔ قراء حضرات، قاری حضرات سورہ یوسف کو سورہ احسن کہتے ہیں۔ زاہد لوگ سورہ یوسف کو سورہ زہد کہتے ہیں۔ عابد لوگ سورہ یوسف کو سورہ ریاضت کہتے ہیں، اور محبین لوگ اللہ سے محبت کرنے والے سورہ یوسف کو سورہ حب کہتے ہیں، محبت والی صورت۔ عارفین لوگ اللہ کو پہچاننے والے سورہ یوسف کو سورہ معرفت کہتے ہیں، اور قرآن اس صورت کو سورہ یوسف کہتا ہے۔ قرآن اس صورت کو سورہ یوسف کہتا ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے 101 فائدے سورہ یوسف کے بیان کیے ہیں۔ مکمل کتاب ہے، 400 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، عجیب و غریب کتاب ہے۔ ایک صورت ہے، 101 فائدے سورہ یوسف کے، اردو میں ہے۔ جسے اردو پڑھنا آتا ہے میں کہوں گا وہ یہ کتاب خریدیں اور اسے پڑھیں، بہترین کتاب ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر حضرت نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ فرمایا جو آدمی سورہ یوسف کو پڑھے گا، پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے، موت کی سختی اس سے دور کر دیں گے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر کوئی حالات میں گھرا ہوا ہو، غموں میں مبتلا ہو، پریشان ہو، وہ سورہ یوسف کو پڑھا کرے، اللہ اس کے حالات کو دور کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔
اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ حضرت یوسف بھی کئی مصیبتوں میں گھرے تھے نا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا، کئی سالوں تک آپ نے حکومت کی، بادشاہ بنے رہے۔ تو پہلے تنگی کے حالات پیش آئے، پھر آسانی کے حالات پیش آئے، تو سورہ یوسف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ حالات کو دور کرے گا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے بہت کچھ بولنا تھا آج، لیکن اتنی ہی باتوں میں وقت ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا